الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین۔ ترجمہ: بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے آپ کو دین ابراہیم پر کیسے بتا سکتے ہو جبکہ وہ چیزیں کھاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے گھرانے پر حرام کی تھیں، جیسے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جتنی چیزیں اب لوگ کھاتے ہیں سب ابراہیم کے وقت میں حلال تھیں جب تک تورات نازل ہوئی۔ بے شک تورات میں خاص بنی اسرائیل پر بعض چیزیں حرام ہوئیں، مگر ایک اونٹ تورات سے پہلے حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے کھانے سے قسم کھائی تھی۔ ان کی پیروی میں ان کی اولاد نے بھی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ استعمال کرنا ختم کر دیا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء یعنی شیاٹکا کا درد تھا۔ اس وقت انہوں نے نظر مانی کہ اگر میں صحت پاؤں تو جو چیز میری رغبت کی ہے اسے میں چھوڑ دوں گا، اور ان کو سب سے زیادہ مرغوب اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا، سو نظر کے سبب انہوں نے یہ چھوڑ دیا۔ اس قسم کی نظر جو کہ حلال چیز پر ہو ہماری شریعت میں جو ہے وہ اس کی ممانعت ہے۔ اگر کوئی ایسا کر لے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا اور یہ نظر توڑ دینی چاہیے۔ یہ ایک بات نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ کل جو ہم نے آیت پڑھی اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محبوب چیز کے خرچ کرنے کا ذکر عطا فرمایا تھا، جیسے کہ جو چیز جو آپ کو پسند ہو اس کو آپ صدقہ کر دیں، اور آج کی جو آیت ہم نے پڑھی اس آیت میں یعقوب علیہ السلام کا ایک محبوب چیز کو چھوڑ دینا مذکور ہے۔ اس طرح کل کی آیت اور آج کی آیت میں ایک لطیف مناسبت ہو گئی۔ نیز ان آیات میں یہ بھی متنبع کیا گیا ہے کہ پہلی جو شریعتیں تھیں ان کے اندر نسخ جو ہے وہ واقع ہوا ہے، یعنی ایک چیز ایک زمانے میں حلال تھی اور بعد میں حرام ہو گئی، اور اسی طرح اب اگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ہے پرانی جو کیا کہتے ہیں شریعتیں ہیں ان کے حلال و حرام کے حساب سے اگر اس میں کوئی فرق ہوگا تو پھر اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہم کو جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے اس پر ہی ہم کو جو ہے وہ رہنا پڑے گا۔ ایک بات اور نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے اپنی عمر کے ابتدائی سالوں میں استعمال فرمایا اور بہت پسند فرمایا، اور اگر کوئی چیز حرام ہوتی تو وہ تو ہمیشہ سے ہی حرام ہوتی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر تم سچے ہو کہ یہ چیزیں ابراہیم کے زمانے سے حرام تھیں تو لاؤ یہ مضمون خود اپنی کتاب تورات میں دکھا دو، اگر اس میں بھی نہ نکلا تو تمہارے جو ہے وہ جھوٹے ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ روایات میں ہے کہ یہود نے یہ زبردست چیلنج منظور نہ کیا، اور اس طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ایک اور دلیل قائم ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تورات نہیں پڑھی تھی، اور یہ چیلنج جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہی ان تک پہنچا تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔